فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے دنیا والوں کو اس بات کا درس دیا وہ لوگ جو رب کی تابع گزاری، اللہ کی فرما برداری، رب کے احکامات پر عمل درآمد اور اللہ کے رسول محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات سے وابستگی اختیار کیے رکھیں گے، رب کائنات دنیا میں انہیں سرخرو فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں سے وہ ہمکنار ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پہلی صحیح کے مرتکب ہیں، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے، خداوند عالم کے باغی سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمان ہوں گے، دنیا میں اللہ تعالی کی رحمتوں سے انہیں محروم کر دیا جائے۔ چنانچہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات ہوتے ہوئے اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو خطاب فرماتے ہوئے یہ تاریخی کلمات ارشاد کیے تھے کہ اے میرے اصحاب اور بعد میں آنے والے لوگوں، اس بات کو یاد رکھو کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت پہلی امتوں کی طرح اختلاف اور انتشار کا شکار ہوگی، جس طرح پہلی امتیں اختلاف اور انتشار کا شکار ہوئی۔ یہود اور عیسائی اور دوسرے لوگ اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے اور 70 72 فرقوں میں منقسم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح میری امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے۔ پہلی امتیں کوئی 70 فرقوں میں، کوئی 71 میں، کوئی 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی۔ جید علماء اکرام کی تقریروں کے کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ کا مرکز محمدی کیسٹ ہو 18 اور سلطان لاہور۔ پہلی امتیں کوئی 70 فرقوں میں، کوئی 71 میں، کوئی 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہود اور عیسائی اپنے رب کے کلام اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کو فراموش کرنے کے نتیجے میں راہ حق سے منحرف ہو کر تیرے راستوں پر چل نکلے، اسی طرح میری امت کے لوگ بھی حق کی راہوں سے منحرف ہو کر باطل راستوں پر چل نکلے۔ کوئی
فرق پہلی امتوں کی گمراہی اور میری امت کی گمراہی میں نہ رہے. حزب القذۃ بالقذۃ، تم سارے کے سارے لوگ اس بات کے گواہ رہو کہ میری امت کے لوگ بھی وہی کام کریں گے جو پہلی امتیں کر کے تباہ ہو گئی. اللہ کے حبیب پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ سارے فرقے، یہ ساری جماعتیں گمراہی کا ارتکاب کر کے جہنم کی سزاوار بن جائیں گی، مگر ایک گروہ ایسا ہوگا جو اسی طرح حق سے گامزن ہوگا جس طرح میں اور تم حق سے گامزن ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پوچھا اللہ کے حبیب ان کی علامت کیا ہوگی؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس بات کے حقدار ہوں گے کہ اس گمراہ دور میں اہل حق کہلانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ ان کی علامت کیا ہوگی؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کا نشان کیا ہوگا؟ وہ کیا عمل کریں گے؟ ان کا راستہ کون سا راستہ ہوگا؟ ان کا طریق کون سا طریق ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساری گمراہ جماعتوں میں اور ان سارے گم کردہ راستہ لوگوں میں وہ جماعت جو حق پر ہوگی ان کا راستہ وہ ہوگا جو محمد کا راستہ ہے یا محمد کے صحابہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما انا علیہ واصحابی، ان کی راہ میری راہ، ان کا طریق میرا طریق، ان کا راستہ میرا راستہ، ان کی فکر میری فکر، ان کے طور اطوار میرے محمد کے صحابہ کے طور اطوار. ما انا علیہ واصحابی. پھر دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لا يضرهم من خذلهم منصورین علی الحق الی یوم القیامہ. قیامت کے قیام تک اللہ اس جماعت کو غالب رکھے گا، وہ حق پر قائم رہے گی اور دنیا کی مخالفتیں اور مخالفوں کی عذاب سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. یہ طائفہ منصورہ، یہ جماعت حق، یہ گروہ پاک بازار، یہ صراط مستقیم کے راہی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے راستے پر گامزن ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا راستہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بڑے بادشاہ الفاظ میں یہ بات کہی تھی، لوگوں میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں لیکن میرا دین دنیا میں باقی رہنے والا ہے، اس لیے کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو جب تک باقی رہے جب تک دین لانے والا باقی، اور جب دین عطا کرنے والا چلا جائے دین بھی اس کے ساتھ رخصت ہو جائے. جس طرح کے پہلے نبیوں کے دور میں ہوتا رہا ہے، ایک نبی اس دنیا میں تشریف فرما ہوتا رہا، اس کی تشریف آوری کے ساتھ اس کے دین کا نفاذ ہوتا رہا، اس کے دین کو لوگ قبول کرتے رہے، اس کے دنیا میں تشریف رکھتے ہوئے لوگ اس کو مانتے رہے، اس کے ارشادات اور تعلیمات کو تسلیم کرتے رہے. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے دین بھی ساتھ ہی رخصت ہو گیا. اللہ نے ایک نیا نبی ایک نیا رسول ارسال کر دیا جس نے اپنی تعلیمات اور اپنے ارشادات سے لوگوں کو آگاہ کر کے اپنی پیروی اور اپنی فرما برداری کا حکم دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا لیکن میرا دین رخصت نہیں ہوگا. میرا دین دنیا میں
تب تک باقی رہے گا جب تک دنیا باقی ہے، اور جب دنیا میں یہ دین باقی نہ رہے گا اللہ اس دنیا ہی کو باقی نہیں رکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے حبیب جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا میں لوگ آپ کے پیروکار موجود ہوں گے، پھر ان کی رہنمائی کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ آج تو کوئی مسئلہ انہیں درپیش ہوتا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے ہم آ کے پوچھتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرما دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی ہمیں مشکل درپیش آتی ہے ہم آپ سے آ کر یہ مشکل حل کروا لیتے ہیں، لیکن جب آپ ہی نہیں ہوں گے پھر ہمیں گمراہیوں سے کون بچائے گا؟ پھر ہماری مشکلات حل کیسے ہوگی؟ پھر ہمارے مسائل کس طرح سلجھیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، جب وہ دن آئے گا کہ میں نہیں ہوں گا تو یاد رکھو میرے رب کی کتاب ہوگی، میری سنت ہوگی، میری غیر موجودگی میں تمہاری رہنمائی کے لیے رب کا قرآن بھی ہوگا، میرا فرمان بھی ہوگا۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور میری امت کے لوگوں جو شخص کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ کر سکے گی۔ اب ان ساری باتوں کو اکٹھا کر کے جب ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اختلاف امت کے وقت وہی فرقہ حق پر ہوگا جس کے حق پر رہنے کی نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشیمائی کی ہے، اور حق پر قائم رہنے کا جسے نسخہ بتلایا ہے، جسے حق پر قائم رہنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ تم حق پر کس طرح قائم رہ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ، کوئی دوسری جماعت، کوئی دوسرا گروہ، کوئی دوسرا طبقہ حق پر نہیں ہوتا۔ حق پر صرف وہی گروہ، صرف وہی جماعت، صرف وہی دھڑا، صرف وہی طبقہ ہوگا جس نے اس طریقے کو اختیار کیا جس طریقے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم، اور جو صرف اسے اپنا رہا جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا، اور جس نے اپنے سارے مسائل کا حل صرف ان دو چیزوں میں ڈھونڈا جن دو چیزوں کا تذکرہ ناطق وحی نے اپنی زبان وحی ترجمان سے کیا۔ آج کے اس دور میں بات اگر سمجھنے کی کوئی چاہت رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہے کہ وہ کون سا گروہ، وہ کون سی جماعت، وہ کون سا طبقہ ہے جو آج کے اس گئے گزرے دور میں حق پر قائم ہے۔ کوئی مشکل نہیں، کیوں مشکل نہیں؟ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کے نشانات کو واضح طور پر بیان کر دیا، کسی بات کا ابہام نہیں رکھا۔ بالکل اسی طرح کہ اگر چھوٹے سے بچے کو سبزی خریدنے کے لیے ماں باپ گھر سے بھیجے اور بتلا کے بھیجے کہ اس طرح کی سبزی تم نے خرید کے لانا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی سبزی کی خریداری کرتے ہوئے ان اوصاف کو اپنے ذہن میں ضرور رکھے گا جن کی تلقین اس کے ماں باپ نے کی ہے۔ آج
یہاں یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ہم ان نشانات کو سامنے رکھ کر دین کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، اہل حق کی تلاش میں نکلے، ان نشانات کو سامنے رکھ کر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اگر ہم ان نشانات کو، ان لوکات کو سامنے رکھیں تو حق ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے۔ اس لیے کہ اس دور میں بہت سی جماعتیں اپنا آغاز ہی تب سے بتلاتی ہے جبکہ نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تھے، نہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی اس کائنات میں موجود تھے۔ ان کا اس معیار پہ پورا کرنا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے لیے مقرر کیا ہے، مشکل ہی نہیں، ناممکن ہی نہیں، اس کا تصور بھی محض اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حق پہ وہ گروہ ہے جو اس راستے پر ہے، جو اس طریقے پر ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اور جس کے سارے فکر کی بنیاد، جس گروہ کی ساری اساس اور جس طبقے کے سارے عقائد کا منبع مولا اور جس گروہ کے سارے اصول، قواعد اور ضوابط اس وقت بنائے گئے جبکہ اس کائنات میں نہ محمد کریم موجود تھے، نہ محمد کا کوئی صحابی موجود تھا، وہ گروہ اپنے آپ کو حق والا گروہ کیسے کہلا سکتا؟ اور ساتھ ہی ساتھ وہ گروہ اپنے آپ کو وہ فرقہ، وہ گروہ کیسے کہلوانے کی جرات کر سکتا ہے جس گروہ، جس طبقے کو محمد الرسول اللہ نے طائفہ منصورہ کا لقب دیا؟ وہ گروہ جس کی بنیاد صحابہ کے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں بلکہ صحابہ کی دشمنی پر مبنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق والوں کی نشانی وہ ہے، وہ اس راستے پر ہے جس راستے پر میں ہوں، میرا ابو بکر ہے، میرا عمر ہے، میرا عثمان ہے، میرا علی ہے، میرا طلحہ ہے، میرا زبیر ہے، میرا خالد ہے، عبد الرحمان ہے، خالد ابن ولید ہے، سعید ابن عوف ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ وہ لوگ جو ان میں سے تقریباً ایک کو چھوڑ کر سب کو کافر کہتے ہیں، ان کا تو تصور بھی اس بارے میں کرنا گناہ ہے کہ وہ بھی کبھی حق پر ہو سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، محمد کریم کے صحابہ کا راستہ صرف وہ لوگ اختیار کرنے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں جو محمد کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ تو پہلے گئے، باقی لوگ ان کو بھی آدمی دیکھے کہ ان کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ کسی نے اپنے مذہب کی بنیاد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 100 سال بعد پیدا ہونے والے کسی فقیہ، کسی امام، کسی محدث کے افکار پر رکھی، کسی نے 150 سال بعد پیدا ہونے والے کے افکار پر، کسی نے 200 برس کے بعد پیدا ہونے والے کی فکر پر، اور کسی نے آج سے صرف 100-150 سال پہلے کی پیدائش پر۔ ظاہر ہے کہ جو گروہ
آج سے 70-80 برس پہلے، 100-125 برس پہلے، توجہ سے سنو، اگر تم اس قاعدے اور اصول اور ضابطے کو سمجھ لو گے تو پھر کسی گروہ کی حقانیت کو پرکھنے کے لیے زیادہ جستجو اور زیادہ عقل و فکر کی ضرورت نہیں رہے. 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور قرآن پاک اس سے بھی انہی تینوں تصدیق ہوتی ہے. قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے انہی تینوں حدیثوں کی طرف واضح طور پر لوگوں کی توجہات کو مبذول کیا ہے جن کا ذکر ان تینوں حدیثوں میں موجود ہے. ایک یہ کہ اس کائنات میں محمد کریم نہیں رہیں گے، محمد کی دعوت باقی رہے گی. ایک یہ کہ یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور قیامت تک اس سے ہوگی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے؟ فرمایا یا کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ سے. تیسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے، سارے فرقے گمراہ ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. اللہ کے رسول وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ صرف وہ ہوگا جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے. چوتھی حدیث میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ گروہ حق والوں کا گروہ، ان کی تعداد تھوڑی ہوگی لیکن دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہ ان کو گمراہ کر سکے گی، نہ ان پہ غلبہ پا سکے گی. یہ چاہیے ان چاروں حدیثوں کا جو خلاصہ ہے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. رب کائنات نے اس کلام حق میں اول سے لے کر آخر تک سوائے اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کے کسی دوسرے کی اطاعت کا حکم. ایک بات، کتاب اللہ کا قرآن، اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے؟ اللہ کے قرآن کے ذریعے. اور نبی کی اطاعت کس کے ذریعے؟ نبی کے فرمان کے ذریعے. دوسری کسی بات کا حکم پورا قرآن اس سے بڑا پڑا، اطیعوا اللہ و رسول. دوسری بات کہی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی کہہ دو کہ جب تک دنیا باقی ہے محمد کی رسالت باقی. ما ارسلناک الا کافۃ للناس، سرور کائنات کی رسالت زمانے کے لیے نہیں، کسی مکان کے لیے نہیں، بلکہ پورے زمانوں کے لیے، پورے مکانوں کے لیے. دو بات. تیسری بات اللہ نے کہی اس قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا اور نبی کی ہدایت کو اللہ نے ساری کائنات پہ غالب کرنے کا فیصلہ کر رکھا. یہ تینوں چیز. چوتھی چیز نبی کے صحابہ کی طرف فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان. دنیا میں حق پر صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے صحابہ، انصار اور مہاجرین کی پیروی کی. یہ چاروں چیزیں، تینوں چیزیں جن کا تذکرہ سرور کائنات کی حدیثوں میں آیا، یہی تذکرہ قرآن میں موجود. اب علامتیں باتیں، نشان روشن ہے، ان میں کسی قسم کا ابہام، کسی قسم کی تشکیل، کسی قسم کا شبہ اور کوئی شک موجود نہیں. اب اس معیار پہ ساری دنیا کو رکھ لو. ہر روز جلسے ہو رہے ہیں، کل یدعی مثلا للیلا ولیلا لا تقر لهم بذاکا. ہر آدمی کہتا ہے حق پر. ان سے پوچھو حق پر ہونے کا نشان حق والے نے ہم کو بتلا دیا. جو حق لے کے آیا
اس میں حق والوں کی علامت بھی ہم کو کوئی مشکل بات نہیں، تلاش کرنا کوئی زور نہیں، ڈھونڈنا کوئی مشکل آدمی ڈھونڈنا چاہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو صحابہ کو مانتا ہی نہیں، صحابہ کو ظاہر ہے کہ یہ ما انا علیہ ما صحابی سے نکل گئی، جس نے صحابہ کو مانا ہی نہیں وہ صحابہ کے راستے پر کیسے ہو سکتا۔ دوسرا وہ ہے جس کی پیدائش پہ کل 80 برس گزرے، جس کی پیدائش پہ کل 80 سال گزرے، جتنا مرضی زور لگا لے 90 سال پہلے اپنا اپنے وجود ثابت کر سکتے۔ مولانا احمد رضا سے پہلے بریلوی کا نام بھی کسی نے نہیں سنا، وہ پیدا ہوئے بریلی کے شہر میں، ان کی طرف منسوخ کر کے سکھا جتنا بھی چاہے زور لگا لے یا ثابت کرتے کہ قرآن بھی اس میں کہیں بریلی کا ذکر ہے، جو وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری تخلیق میں 70-80 برس سے پہلے کا زمانہ نہیں گزرا، وہ اس راستے پر کیسے ہو سکتے ہیں جو 1400 سال پہلے کا راستہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بریلی میں نہیں، یہ تو مکے اور مدینے میں نازل ہوا اور آج سے 80 سال پہلے نہیں رہا، یہ آج سے 1400 برس پہلے اور وہ سب کو اسی معیار سے بنا، سب کو اس سے جو قدیم ہے، جو اس سے پرانا ہے، اس کے متعلق شاہ ولی اللہ محمد سہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب حجت اللہ الکولیا اور ابن الدین میں لکھتے ہیں کہ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال تک، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 40 نہیں، 4 نہیں، 40 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 سال تک آپ کے بعد کسی مذہب کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، نہ حنفی تھے، نہ شافعی، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی، کوئی مذہب نہیں تھا، صرف ایک مذہب تھا اور وہ مذہب تھا ما علیہ واصحابی کا، وہ مذہب جو مذہب محمد الرسول اللہ نے دیا اور جس میں محمد کے صحابہ نے عمل کیا، کوئی دوسرا مذہب نہیں، کوئی دوسرا مذہب نہیں۔ جب جہاں کو سال بعد والا مذہب بھی وہ مذہب نہیں ہے جو مانا اور شادی کا ہے، تو پھر وہ کیسے آتا ہے؟ اور کچھ ایسے ہیں جو آج بنے، کچھ ایسے ہیں جو آج بنے ہیں، کل بنے ہیں، پرسوں بنے ہیں۔ ایک دوست نے یہ مجھے رکا بھیجا ہے جس پہ کسی ڈاکٹر کی تصویر چھپی ہوئی ہے کہ وہ کسی مزار پہ جا کے پوچھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اور میلاد کی محفل کر رہا ہے۔ مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کا کیا کرے؟ میں اس کا کیا پھر کے دیکھتے ہوں اور کہتے کیا چلو 10 اچھی باتیں کرتا ہے، 10 بری کرتا ہے، 4 اچھی بھی تو کرتا ہے۔ پر نہیں ہے، چھوٹے سے سودے کو خریدنے کے لیے جاتے ہو، اس کے لیے 10 دکانیں پھر کے دیکھتے ہو اور کہتے کیا چلو 10 اچھی باتیں کرتا ہے، 10 بری کرتا ہے، 4 اچھی بھی تو کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین گرو نانک کا دین نہیں ہے کہ کوئی 2 اچھی کرتا ہے، 2 بری کرتا ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ گرو نانک کا مذہب، رسول اللہ کا مذہب، رسول اللہ کا مذہب کھڑا ہے، لا بدو ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، میرا راستہ صاف ہے، جو اس راستے پر نہیں ہے اس کا راستہ اور ہے، محمد کا راستہ نہیں ہے صلی اللہ، اس کا راستہ محمد کا راستہ، علامت تو واضح ہے، حق کی اور باطل کی۔
زمانی لخبرها ذو احساب قومی وعدائی فکل قد بلانی. اس گئے گزرے دور میں اپنے بے شمار گناہوں اور غلطیوں کے باوجود اگر کوئی جماعت سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے کسی ایسے مسئلے کو دین کا مسئلہ نہیں سمجھا جو محمد سے ثابت نہیں یا محمد کے صحابہ سے ثابت نہیں، تو وہ صرف اہل حدیث کی جماعت ہے. دنیا کا ہر کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ مار کے یہ بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ جو چیز سرور کائنات نے نہیں کہی، رب کے قرآن میں نہیں آئی، محمد کے فرمان میں نہیں آئی، صدیق اور فاروق نے بیان نہیں کی، وہ چیز چاہے کتنی خوبصورت ہو، کتنی اچھی ہو، کتنی دلکش ہو، کتنی جاذب نظر ہو، کتنی پیاری لگتی ہو، لگتی رہے وہ محمد کے دین سے تعلق نہیں رکھتی ہے. اس کا تعلق محمد الرسول اللہ سے لائے ہوئے دین سے یہ صرف ایک گروہ، باقی سب سوچ میں پڑ جائیں گے. یا کسی سے پوچھ کے دیکھ لو، نشانی تم کو میں نے قرآن سے بھی بتلا دی، محمد کے فرمان سے بھی بتلا دی. نشانی ان سے لے لو، سوال لوگوں سے جا کے کرو، سوال لوگوں سے جا کے پوچھ کے دیکھ لو، کوئی کہنے کے لیے تیار ہے، سوچے گا کہے گا ٹھیک ہے، نشانی بھی ٹھیک ہے لیکن بزرگ بھی ٹھیک ہے. اس کو کہو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ما انا علیہ واصحابی کے ساتھ بزرگوں کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک نہیں؟ کسی نے روکا ہوا تھا؟ کسی نے آپ کو روکا؟ ہاں تم کہتے نہیں روکا ہوا تھا، میں نے کہا روکا تھا. کس نے روکا تھا؟ عرش والے خدا نے روکا ہوا تھا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. اگر بزرگوں کی بات ہو جاتی تو پھر دین کھیل بن جاتا، کھلونا بن جاتا. پھر بزرگوں کا جو ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا بزرگ ہے. آج صبح صبح اخبار میں پڑھا ہے کہ جناب مادو لال حسین کے مزار پر بھی ڈی سی او لوگ وزیروں سمیت چادر چڑھانے کے لیے گئے ہوئے تھے. لوگ ان کو بھی تو بزرگ سمجھتے ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم کسی کے خلاف سے بات نہیں کرتے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں. اور اگر بات ہم کہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ٹیپیں لگی ہوئی ہیں، ٹیپیں ہمارے خلاف بات کرتے ہوئے ان کی گواہی لے کے کرو. آج یہ چھپا ہے اور اس گولیاں بیچنے والے کے متعلق بھی چھپا ہے. جو پڑھا ہے اس میں ناکام ہے، جو نہیں پڑھا اس کی دکان چمکائے ہوئے. اس سے بڑی جہالت کی بات کیا ہے؟ جو علم پڑھا ہے وہ تو چلتا نہیں ہے، جو نہیں پڑھا اس کو چلاتا ہے. یہ خود جہالت کی بات ہے. لوگوں کو خود کہتے ہو بسول اور خود ہے فیوخنون ولا تطع کل حلاف مہین. لوگوں کو خوشی کے لیے عرصوں پہ بھی چلے گئے، میلوں پر بھی چلے گئے، تو عید بھی بیان کر دی، قرآن کا نام بھی لے لیا اور محمد کی مخالفت بھی کر لی. ایسے بدبخت یہ اس مولوی دنیا میں پیدا ہو گیا. اس مولوی نے اسی ڈاکٹر نے فتوا دیا ہے کہ زمین کو کاشت پہ دینا حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی. یہ بدبخت رسول اللہ کو بھی غلط کہتا ہے. پھر ہمارے یہاں اس کا تجیز کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اگر اس کے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر کس کے پیچھے نہیں ہوتی؟ پھر دوسروں نے کیا قصور کیا ہے؟ سن لو مسئلہ یاد رکھو عزیز چودھری صاحب، جو آدمی محمد الرسول اللہ کے خلاف بات کرتا ہے قرآن کی آڑ لے کر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو اس کو دہرانی چاہیے. آج کوئی قدر ہی باقی نہیں رہی، علم کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ باقی نہیں رہتا. ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کے دل میں آتا بکواس کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی
کسی چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں، صحیح بخاری کی حدیث کہ رسول اللہ نے خیبر کی زمین یہودیوں کو ٹھیکے پہ دی، ابو بکر نے دی، عمر نے دی تھی. ایک بندہ اس سے کہتا ہے حرام ہے، اس کا مطلب ہے بھائی اس پہ اتری ہے، محمد اور رسول اللہ پہ تو نہیں اتری. تم نہیں سمجھتے کہ کتنے کہاں کہاں سے اٹھ رہے، کہاں سے کتنے اٹھتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں. سادگی میں ہم نے معیار بنا رکھے ہیں، خود ساختہ معیار، کچھ اچھے معیار، کچھ برے معیار. جس کی داڑھی لمبی دیکھی، جس کا کپڑا چکلوں سے اوپر دیکھا آٹھی، چاہے اس کے افعال کفر کے ہوں. ہر واجبات کو چھوڑ کر سنتوں کے پیچھے، سنت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دوسری چیزیں، لیکن سنت کا دھوکہ دے کر کوئی ہم سے واجب کو چھڑوا سکتا، حرام کا ارتکاب کرتا ہے. حرام کا جس کو رب کے قرآن نے حرام کہا، محمد کے فرمان نے حرام کہا، لوگوں پہ فتوے لگاتا ہے کیونکہ داڑھی کرتے رکھے. بدکاری کا ارتکاب کیا ہے؟ اگر کسی غریب کی ٹخنے سے نیچے سلوار ہوگی وہ حرام ہوگی. بدکاری کس شریعت میں حلال ہے؟ یہ تو کسی نبی کی شریعت میں حلال نہیں تھی. کیا معیار بنا دیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس کسی کی قبر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم ہے، کائنات کی جتنی قبریں یا جتنی بننے والی ہیں وہ ساری مل کے اس ٹکڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جہاں محمد سو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو نجائز، ان کا جائز. اور پھر خدمت قرآن بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ٹھیک. مطلب آگے کیا رہ گیا؟ دن کو مسجد میں ہے، رات کو میں کھانے میں. ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے، نہ شیطان ہے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بربلاتے ہیں جھوٹی شہرت کے لیے. شہرت کی کوئی نہیں. شہرت کا کیا ہے؟ شہرت تو غلام احمد قادیانی کو بھی حاصل ہوتی ہے. شہرت تو آج بے نظیر کو بھی بڑی حاصل ہوئی ہے. ہر روز وزیر اعظم کو اور کوئی بات ہی نظر نہیں آتی. عمرہ کر کے کہتا ہے، کہتا وہ آ رہی ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے کہتا ہے وہ جا رہی ہے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شہرت کا کیا؟ حق کا نشان یہ دو چیزیں، اللہ کا قرآن یا محمد الرسول اللہ کا. تیسری کوئی چیز پوچھو جو معیار تم نے بنائے ہیں تم تو خود کہتے ہو. ان کی بات، ان کی بات، ان کی بات، ان کی بات. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما انا علیہ، بولو ما انا علیہ. ان میں شامل ہے بزرگ، فقیر، محدث، امام شامل ہے. تو ہم کو بتلا دو، ہم کیوں موقع پہ لگے رہے؟ ہمیں تو کوئی تعصب نہیں ہے. ہم تو دین کے بارے میں تعصب کرنا حرام سمجھتے ہیں. دین کے بارے میں تعصب کرنا حرام سمجھتے ہیں. ہم باطل پر ہیں، ہم کو بتلا دو، ہم نہیں مان لیتے. ہمیں کوئی حدیث بتلا دو، قرآن کی کوئی آیت بتلا دو جس سے بزرگوں کا بھی ذکر. اکابر ہمارے چند بڑے قریبی دوست ہیں، ان کو اور کوئی مرض نہیں، اکابر کا مرض لگا ہوا ہے. باقی بہت سے مسائل میں ہمارے پاس ہے، توحید و سنت میں. بس اکابر، میں نے ایک دفعہ اپنے اسی طرح کے بزرگ کو کہا تھا، میں نے کہا پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھو، اکابر کا لفظ اللہ نے مجرموں کے لیے استعمال کیا ہے. اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. اکابر کا لفظ کہیں مومنوں کے لیے استعمال. اکابر سر پہ اٹھا لو، اکابر نے یوں کہا ہے. ایک مونے پہ بستہ رکھا ہوا ہے، ایک پہ اکابر رکھے ہوئے. اب کہاں اٹھا کے حق کی علامت، حق والوں کی پہچان. 1400 سال پہلے جب قرآن و سنت بیان ہوا، اسی وقت حق والوں کی پہچان بیان ہوئی تھی. اسی وقت
فاروق اعظم سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک نبی کی کتاب پڑھ رہے تھے. ایک نبی پر اتری ہوئی کتاب تورات نبی کی کتاب ہے, کسی امتی کی نہیں. کس کی کتاب ہے؟ نبی کی, کسی امتی کی کتاب ہے. وہ کتاب پڑھ رہے تھے. سرور کائنات آئے, فاروق کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا, چہرے پر شکنیں پڑ گئی. وہ ہوش جنہوں نے صرف مسکرانا سیکھا تھا غصے سے لوٹنے لگے. آپ کا رنگ سرخ ہو گیا غصے سے. فاروق نے نہیں دیکھا, لیکن صدیق جس کی ساری تمنا ہی یہ ہوتی تھی کہ کبھی موقع ملے تو محمد کو نظر بھر کے دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم, نگاہ اٹھی, رحمت کائنات کے چہرہ اقدس میں پڑی. جلدی سے ہائے ہائے, اور یہ ربط صدیق ہی کہہ سکتا ہے, اور کوئی کہنے کی ضرورت. صدیق غصے سے ڈر گیا, ناراض, کیونکہ اس کا آقا جو ناراض ہوا ہے. صدیق کی رضا اپنے آقا کی رضا, اس کی ناراضگی اپنے آقا کی ناراضگی. کہا سکیلت کا اموں کا یا عمر, عمر تو مر جائے, تیری ماں تیرا بین کرے. یہ لفظ کوئی اور کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے؟ اس کو تیری ماں تجھ پہ بین کرے. اللہ ترا وجہ رسول اللہ, کیا رسول کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ نگاہ اٹھائی, لرزہ تاری ہو گیا, تھراؤ ہے. کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, کہا آقا میرے ماں باپ قربان, مجھ پہ ناراض. کہا قرآن کے بعد تورات کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ محمد کے بعد موسیٰ کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر آج اللہ موسیٰ کو زندہ کر کے بھیج دے تو وہ بھی محمد کا پیروکار بن کے رہے, نبی بن کے نہیں رہے گا. اگر محمد کے آ جانے کے بعد موسیٰ کی ضرورت نہیں رہی, قرآن کے آ جانے کے بعد تورات کی ضرورت نہیں رہی, اور یارو خدا کا خوف کرو, پھر محمد کے آ جانے کے بعد کسی فقیر کی ضرورت کیسے رہ گئی؟ قرآن کے آ جانے کے بعد کسی فقہ کی کتاب کی ضرورت کیسے رہ گئی ہے؟ کوئی خدا کا خوف نہ کرو, کوئی اللہ سے تو ڈرو, کوئی نفس کا خیال تو کرو. اگر نبی کی نبوت نہیں چل سکتی تو امت کا فکر کیسے چل سکتا ہے؟ اگر خدا کی اتاری ہوئی سابقہ کتاب نہیں چل سکتی تو کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب کیسے چل سکتی ہے؟ حق کے نشان محمد رسول اللہ نے بیان کر دیا. اہل حق کی اولاد نبی یہ کائنات نے بیان کر دی. کیا اہل حق کی اولاد ہے؟ ستفترق امتی کلھا علی 73 فرقہ, میری امت 73 فرقوں میں بدل جائے گی. کلھم فی النار الا واحدہ, سب گمراہ جہنمی ہوں گے, ایک حق پر ہوں گے. من ہم یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی, یا رسول اللہ وہ فرقہ کون تھا؟ کہا جو صرف اتنا ہی بات کو اختیار کرتا ہے جتنی میں نے کہی, میرے ساتھیوں نے کہی ہے, اس پر کسی چیز کا اضافہ کرنے کے لیے تیار کون ہے جو اضافہ نہیں کرے؟ کون ہے؟ اور ایک ہی گمراہی سے بچنے کی ایک ہی علامت, کیا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا. اور ہم غلط ہو سکتے ہیں, مدینے والے کی بات غلط, مدینے والے نے کہا ہے لن تضلوا, تم گمراہ نہیں ہو سکتے. تم گمراہ کب تک نہیں ہو سکتے یا رسول اللہ؟ فرمایا جب تک قرآن دائیں ہاتھ میں, میرا فرمان بائیں ہاتھ میں, تب تک گمراہ
اللہ تو ہم کو زندہ بھی اسی پر رکھنا، ہمارا خاتمہ بھی اسی پر فرمانا، اور اللہ اس کی ہمیں عصبیت، اس کی ہمیں غیرت، اس کی ہمیں حمیت عطا فرمانا، اور اللہ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں آئے، تیرا سوال ہو کیا کیا کرتے رہے ہو، کہ اللہ گناہ تو بڑے کرتے رہے لیکن نہ قرآن چھوڑا نہ تیرے محمد کا دامن چھوڑا صلی اللہ ہو۔ اور پھر عرش والے نے کہا اپنے مصطفیٰ کی زبان سے کہ گناہگار جہنم میں، نیکوکار جنت میں، میری غیرت کو جلا لائے گا، کہوں گا میرے فرشتوں جاؤ ان سب کو جہنم سے نکال دو جنہوں نے میرے ساتھ کبھی شرک کا ارتکاب نکالا۔ اللہ زندگی بھی کسی بات پر، خاتمہ بھی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ بہت سے دوستوں نے سوال پوچھے، ایک تو اسی تصویر کے متعلق پوچھا، میں نے اس کے متعلق تو کیا ہی لیا ہے، کیا کہے، زمانہ ہی بس اس طرح کا ہو گیا ہے۔ اب اس دور گئے گزرے دور میں شہرت کے لیے لوگ دین کو بھی بازی پر لگاتے ہوئے خدا کا خوف محسوس نہیں کرتے۔ اللہ ہم کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوست نے یہ پوچھا ہے کہ رجب کے کنڈوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں جو بات آج کے میں نے خطبے میں کہی ہے اس کے بعد اس سوال کی کوئی بیان کی یا تفصیل کی کوئی زیادہ ضرورت باقی۔ یہ کس کے کنڈے ہیں؟ رسول کے، رسول کے صحابہ کے، پھر اور جس کے بھی ہیں، اور اس کا کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، کیونکہ شریعت اسی کا نام ہے جو رب کے قرآن میں ہو یا محمد کے، اور شریعت اس کا نام ہے جس پر محمد کریم نے عمل کیا یا محمد کے صحابہ نے۔ حضرت علی نے اگر کنڈے دلوائے ہو تو ہم دلوانے کے لیے، ہم دلوانے کے لیے، اور بدقسمتی کی بات ہے یہ ساری مصیبتیں صرف ہمارے پاکستان ہندوستان میں ہیں، اور دنیا کے کسی ملک میں موجود، کسی ملک میں، ہم ہی بڑے بد نصیب واقع ہوئے۔ یہ پنساریوں کا ملک ہے جس کے اندر سے ہر چیز، پنساری کے پاس جاؤ نا تو املی سے لے کر جوین تک ہر چیز اس کے اندر سے مل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں دین بھی اسی طرح گھبرایا ہوا ہے۔ اس دین کے اندر مولوی ہاتھ ڈالتا ہے، پٹھاری کے اندر جو جی چاہتا ہے نکال کے دکھا دیتا ہے۔ سن لو، دین بڑا واضح ہے، اور حق والوں کی علامت بھی بڑی واضح ہے۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے، کوئی نہ سمجھنا چاہے تو کوئی کسی بندے کو بینا بنا سکتا، کسی بے عقل کو عقل دے سکتا، یہ ہمارے پاس بات ہے۔ لیکن اگر کوئی دیکھنا ہو، اس کو بہت سورج چڑھا ہوا ہے تو اس کو دکھائی دے دیتا، اور اگر کسی نے آنکھیں بند کر رکھی ہو، سورج 1000 مرتبہ چڑھے، کسی اندھے کو روشنی دکھائی دے سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے نور بصیرت عطا فرما دے۔ مجھے بڑی معذرت کرنی ہے، اور اس دفعہ تو میرے خیال میں کوئی زیادہ معذرت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میر صاحب نے ماشاءاللہ خطبات کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ کیوں بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگلے جمعے میں پھر غائب ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں نا۔ بہرحال میں انڈونیشیا، ملائیشیا اور فلپائن وغیرہ سے تو آ گیا تھا، ایک دن رہنے کے بعد پھر مجھے سعودی عرب جانا تھا۔
اگرچہ میرا پکا ارادہ یہ تھا کہ میں پچھلا جمعہ آپ رہوں گا، 3-4 دن کے لیے جانا تھا، لیکن کچھ وہاں مسائل ایسے ہو گئے کہ کل ہی میں واپس پہنچا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سفروں کو اپنے دین کی خاطر قبول فرمائے۔ آپ کے لیے خوشخبری بھی لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ عصر کے بعد، ابھی سے آپ کو بتلا رہا ہوں، اگلے جمعے عصر کے بعد ایک بہت بڑی مقدس شخصیت انشاءاللہ سعودی عرب کی ہمارے مرکز کا انشاءاللہ افتتاح کرنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے آپ کو پیشگی بتلا دیا، ویسے اگلے جمعے بھی بتلایا جا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ چلو اب آپ کو بتلا ہی دوں۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی تیاری کر لیں۔ آتے ہی مجھے تو کچھ اس طرح کی مصروفیت ہے کہ بہت سے جلسوں میں وقت دیا ہوا ہے، کل کراچی کانفرنس ہو رہی ہے، پرسوں خانپور ہے، اسی طرح مسلسل سارا ہفتہ، لیکن بہرحال انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر 18 تاریخ کو اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث پاکستان کا اپنا انشاءاللہ کتاب و سنت کے مسائل کو واضح کرنے کے لیے اور ملک کی سیاست میں اپنی پالیسی کو اجاگر کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز 18 اپریل جمعے کے دن موچی دروازے کے اندر اہل حق کا انشاءاللہ العزیز عظیم الشان اجتماع منعقد ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ سب نے اس میں آنا تو کوئی بات نہیں ہے، سب نے اس میں لوگوں کو لانا ہے، سب نے اس میں لوگوں کو نہیں، بات سمجھ نہیں آئی، سب نے اس میں لوگوں کو، اونچی بولو نا، سب نے اس میں لوگوں کو آج ہی سے انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ہر آدمی اس میں مقدور بڑھ حصہ لے، مالی طور پر بھی اور بدنی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی، اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اجتماع جماعتوں کی زندگی کی علامت ہوتے ہیں، اس طرح کے اجتماع جماعتوں کی زندگی کی علامت ہوتے ہیں، اس لیے اس میں بھرپور طور پر حصہ لے۔ جو دوست جس طرح اس میں تعاون کر سکتے ہیں، کوئی اشتہار چھاپ سکتا ہے، کوئی ویسے کر سکتا ہے، اس کے لیے بھرپور طور پر حصہ لے۔ ہمارے پاس تو صاف بات اب کوئی پیسہ نہیں رہا، مرکز کے لیے 70 لاکھ روپیہ جمع کرنا انتہائی مشکل اور دشوار کام تھا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی کام ہوا ہے، اور جتنے پیسے تھے اس میں لگے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اب جمعیت ہے اس پاکستان کے پاس تو اشتہار چھاپنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، اس لیے اس میں سارے دوست جتنی کسی کی ہمت ہو اس میں بڑھ چڑھ کر جی کھول کے حصہ لیں اور ساتھیوں کو، لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں۔ انشاءاللہ ہم سب نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ، اونچی بولو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، سارے ہاتھ اٹھاؤ، سارے انشاءاللہ۔ تو اس میں اس دفعہ میں کچھ نہیں کہتا، اگلی دفعہ پیسے لے کے آنا، جتنے، کوئی 10 روپے دے سکتا ہے 10 روپے دے، کوئی 5 روپے دے سکتا ہے 5 روپے دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب کروایا جا سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق والوں کی آبرو کی نگرانی فرمائے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز وجل وهم